صلوات علی محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. صلوات علی محمد وآلہ. برادران عزیز و خواہران محترم، آیہ مودت کے ذیل میں مسلسل میں اپنی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ارشاد پروردگار ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. اے حبیب کہہ دیجئے کہ میں ان تمام زحمتوں کے عوض کوئی مطالبہ نہیں کرتا جو میں نے برداشت کی ہیں. جو تبلیغ کے سلسلے میں جن زحمتوں کو میں نے اٹھایا ہے میں کوئی مطالبہ نہیں کرتا. مطالبہ ہے تو صرف یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت اور محبت اختیار کی جائے. پروردگار عالم کی طرف سے یہ واضح طور پر اعلان ہے. سورہ مبارکہ ابراہیم کے اندر جو 14واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اور اس کی آیت نمبر 36 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار عالم سے دعا کرتے ہوئے، مناجات کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ من تبعنی فإنہ منی، کہ جو میری اتباع کرے وہ مجھ سے ہے، اس کا مجھ سے تعلق ہے. من عصانی فإنک غفور الرحیم، اور اگر کوئی میری معصیت کرتا ہے تو اے پروردگار تو غفور الرحیم ہے، غلطی تو اس سے ہوئی، پھر آگے تیرا معاملہ ہے کہ تو اس کے ساتھ کس طرح سے برخورد کرتا ہے. یہ ایک معیار ہے کہ اگر کوئی منیت کی منزل پر فائز ہونا چاہتا ہے تو اسے اتباع کے اندر بھی کمال پر ہونا پڑے گا. جو جتنا زیادہ اتباع کے اندر کامل ہوگا اتنا ہی اسے منیت کی سند عطا کی جائے گی. اس کے بعد ہمیں حیرت نہیں ہونی چاہیے اگر پیغمبر اکرم یہ کہہ دیں کہ حسین منی و انا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یا مولا کے لیے کہیں کہ علی منی و انا من ہوں، کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. اور یہی وہ بات ہے کہ جسے متفق علیہ روایتوں کے اندر اور تاریخوں کے اندر اور احادیث کے اندر سیرت نگاروں نے بھی لکھا کہ جب آیات سورہ براءت کی تبلیغ کا معاملہ آیا اس موقع پر کسی کو بھیج دیا گیا، اسے پلٹایا گیا. تو پلٹانے کی وجہ یہی تھی کہ جبریل امین یہ اعلان لے کر نازل ہوئے تھے، یہ حکم خدا لے کر نازل ہوئے تھے کہ پروردگار عالم کا فیصلہ یہ ہے کہ اے رسول یا آپ اسے پہنچائیں گے یا وہ پہنچائے جو منیت کی منزل پر فائز ہو. جس کے بعد پیغمبر اکرم نے مولا کائنات سے کہا کہ آپ سورہ توبہ کی ان آیتوں کو لے کر جائیے کہ آپ جز ہیں، آپ نفس ہیں پیغمبر اکرم کے، اور اسی وجہ سے پھر اس کام کو بھی ہم مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے. تو وہ نسبت کا احترام، وہ رشتے کا احترام وہ اپنی جگہ پر، مگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پروردگار عالم نے جہاں پر رشتے کے باوجود بھی اگر عقیدے میں خرابی تھی تو ہمیں معلوم ہے کہ پروردگار نے کس طرح سے سرزنش کی کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں وہ خود بھی ہلاک ہو جائے. تو ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو رشتہ موجود ہے، مگر رشتے کے باوجود پروردگار عالم کی طرف سے بہت واضح اعلان ہے کہ صرف اگر ہم نے رشتے کو ملحوظ خاطر رکھا ہوتا تو پھر تو ابو لہب کے خلاف اس قسم کی آیت نہیں آنی چاہیے. فقط رشتہ نہیں ہے یہ، فقط رسول سے رشتہ نہیں ہے. جب خدا کسی کی تعریف کرتا ہے تو خود اپنے سے بھی رشتے کو ذہن میں رکھتا ہے. ذہن سے مراد یہاں پہ ظاہر ہے کہ پروردگار کا ذہن سے مراد وہ تو نہیں ہے کہ جس طرح سے انسان کا ذہن ہوتا ہے، مگر وہ خالق عقل ہے، وہ رئیس عقل ہے، وہ کمال عقل ہے، وہ کل عقل ہے پروردگار عالم کی ذات. لہذا پروردگار عالم اعلان کرتا ہے وہ اعلان جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی زبانی کروایا گیا کہ من تبعنی فإنہ منی، جو اتباع کرے وہ منیت کی منزل پر ہے، وہی قریب ہوتا چلا جائے گا. اگر صرف رشتہ ملحوظ خاطر ہوتا تو تبت یدا ابی لہب وتب والی آیت نازل نہ ہوتی. اور اگر فقط اور فقط رشتے ہی کی بنیاد پر کسی کو قریب کرنا ہوتا تو سلمان فارسی کو اس طرح سے انٹروڈیوس نہ کروایا جاتا کہ السلمان منا اہل البیت، کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. آپ غور فرمائیے سلمان فارسی سے تو دور دور کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اور اس کا بھی بیک گراؤنڈ بڑا عجیب ہے کہ جب جناب سلمان فارسی کی شخصیت ہے اور ان کا کنٹریبیوشن ہے خصوصیت کے ساتھ جنگ احزاب کے موقع پر، تو بعض
مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک ڈسکشن ہوا کہ مہاجرین نے یہ کہنا شروع کیا سلمان تو ہم میں سے ہیں. بہت توجہ کیجئے گا. مہاجرین میں سے بعض نے کہا کہ سلمان تو ہم میں سے ہیں، اس لیے کہ یہ تو ہمارے ساتھ مکہ سے آئے ہیں، لہذا یہ ہم میں سے ہیں، یہ مہاجرین میں شامل ہیں. جو انصار ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی جو مکی نہیں ہوتا ہے وہ انصار ہوتا ہے. اور دیکھیے یہ سلمان جو ہے وہ سلمان مکی تو نہیں ہے، سلمان فارسی ہیں. یہ فارس کے رہنے والے ہیں، ایران کے رہنے والے ہیں. تو اب یہ مکہ کے تو نہیں ہیں. جب مکہ کے نہیں ہیں تو انہیں تم مکی کیسے شمار کر رہے ہو؟ انہیں ہم میں شامل ہونا چاہیے، یہ انصار میں شامل ہوں گے. تو آپس میں جھگڑا کس بات پر ہو رہا ہے کہ مہاجرین کہہ رہے ہیں کہ سلمان ہم میں سے ہیں، انصار کہہ رہے ہیں کہ سلمان ہم میں سے ہیں. جب پیغمبر اکرم کے سامنے یہ کیس پیش ہوا تو پیغمبر نے کہا کہ نہ تم سے ہیں نہ ان میں سے ہیں، سلمان و منا، سلمان تو ہم اہل بیت میں سے ہیں. اب میں اگلا سوال آپ سے کروں کہ سلمان پہلے کیا تھے؟ سلمان پہلے تھے صحابی، اور اب پیغمبر اکرم اہل البیت کہہ کر انہیں اپ گریڈ کر رہے ہیں یا ڈی گریڈ کر رہے ہیں؟ اگر اہل البیت کہہ کر اپ گریڈ کر رہے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ ہر ایک کا مرتبہ اپنے مقام پر، مگر اہل بیت کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. جب کسی کا درجہ بڑھانا ہوتا ہے تو اسے اہل بیت میں شامل کیا جاتا ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. منا اہل البیت کہہ کر انٹروڈیوس کروایا ہے جناب سلمان فارسی کو. یہ پیغمبر اکرم انہیں اپ گریڈ کر رہے ہیں، ان کے مرتبے کو سمجھا رہے ہیں، ان کے مقام کو بتا رہے ہیں. وہ ایک قاعدہ اپنی جگہ پر. دیکھیے عمل سے بنتی ہے دنیا، زندگی، پتہ نہیں کیا، میں تو کچھ شعر بھی بھول جاتا ہوں، جنت بھی جہنم بھی. تو بہرحال اپنی جگہ پر انسان کو ایفرٹس تو کرنی پڑے گی. پروردگار عالم سورہ مبارک حجرات کی اس آیت کو بھی ذہن میں رکھیے گا جو آپ نے کئی مرتبہ یقیناً سنی ہوگی کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے انسانوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد سے ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہیں مختلف قبیلوں کے اندر ہم نے بانٹا ہے. یہ پروردگار نے خود سے اس کام کی نسبت دی ہے کہ یہ کام ہم نے کیا ہے، کہ تمہیں مختلف قبیلوں کے اندر بانٹ دیا، تمہیں مختلف برانچز کے اندر، مختلف شعوب کے اندر، مختلف کمیونٹیز کے اندر ہم نے بانٹا ہے. لیکن کیوں بانٹا ہے؟ لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متعارف ہو سکو، ایک دوسرے کے ساتھ تمہارا انٹروڈکشن ہو سکے، تم پہچان سکو کہ بھئی آپ کون ہیں. آپ کہیں کہ بھئی میرا نام یہ ہے. کہا آپ کے والد صاحب؟ کہا وہ ان کا نام یہ ہے. کہا کس علاقے سے ہیں؟ کہا فلاں علاقے سے ہیں. اگر ہر کوئی، دیکھیے بعض ذہنوں کے اندر یہ غلط فہمی آ جاتی ہے کہ اگر اسلام شاید اس لیے آیا ہے کہ اس قسم کے سارے تعارف ختم کروا دیے جائیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اسلام اس لیے نہیں آیا ہے کہ یہ سارے تعارف ختم ہو جائیں. کوئی کہے کہ صاحب یہ کیا ہوتا ہے کہ فلاں کا یہ نام ہے اور فلاں کا وہ نام ہے، وہ اس علاقے سے اور وہ اس علاقے سے ہے، یہ فلاں زبان بولتا ہے اور وہ فلاں زبان بولتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ نہیں، یہ چیز ہے، بالکل ہے، اور تعارف کے لیے ضروری ہے. جس کو سمجھانے کے لیے بعض مجالس کے اندر میں نے یہ مثال بھی دی کہ آپ غور فرمائیے کہ اگر یہ ساری نسبتیں اور یہ سارے واسطے ختم ہو جائیں تو اس کے بعد پھر تعارف ہوگا کیسے؟ پھر آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے کیسے؟ جس کو میں کہتا ہوں کہ تقویٰ کا اگر اوور ڈوز ہو جائے اور کوئی کہے کہ نہیں صاحب ہم تو بڑے متقی ہو گئے اور اس قسم کے سارے تعارف کو رکھ دیں سائٹ پر، اور آپ فرض کیجئے کہ کوئی کھو جائے اور اس کا اعلان کروانا ہے، تو آپ اعلان کیسے کریں گے؟ آپ اعلان کریں گے ایک اللہ کا بندہ کھو گیا ہے، جس اللہ کے بندے کو ملے وہ اس اللہ کے بندے تک پہنچا دے. اب یہی اعلان کریں گے. وہ حج کے موقع پہ 25 لاکھ افراد کا مجمع ہے، کوئی کھو جائے، اعلان کیسے ہو؟ اعلان یہی ہوگا کہ یہ اس کا نام ہے، یہ اس کے باپ کا نام ہے، اور یہ اس علاقے سے تعلق رکھتا ہے، مثلا پاکستان سے ہے، ہندوستان سے ہے، یہ لباس پہنا ہوا ہے، وہ کھو گیا، کسی کو ملے تو پہنچا دے. تو کسے پہنچا دے؟ کہا کہ یہاں پر پہنچا دیجئے. کہا آپ کون؟ آپ کا بھی کوئی نام ہونا چاہیے، اور جو پہنچانے والا ہے اس کا بھی کوئی نام ہونا چاہیے، ورنہ تو یہی اعلان ہوتا رہے گا. سب کہیں کہ نہیں بھائی ہم تو اللہ کے بندے ہیں. تو اللہ کے بندے تو سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں، مگر تعارف ضروری ہے. اس تعارف کے لیے کیا ہوگا کہ صاحب اس کا یہ نام ہے، اس علاقے سے تعلق رکھتا ہے، یہ زبان بولتا ہے، یہ لباس پہنتا ہے، یہ اس کے عادات و اطوار ہے، یہ سارے تعارف کے ذریعے ہے. پروردگار عالم بھی یہی کہہ رہا ہے کہ فلسفی یہی ہے کہ ہم نے جو تمہیں مختلف قبیلوں میں بانٹا ہے تو کیوں بانٹا ہے؟ کہ لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹروڈیوس ہو سکو، ایک دوسرے کے ساتھ تمہارا تعارف ہو سکے. اس کے بعد اگر تم اس تعارف کو وجہ فضیلت سمجھ لو تو یہ تمہاری غلطی ہے، یہ تمہاری طرف سے گڑبڑ ہے. اگر تم یہ سمجھو کہ واقعا یہ تعارف نہیں ہے، تعارف سے آگے فضیلت کا معیار بھی ہے
کہ اگر یہ پاکستان سے ہے یا یہ ہندوستان سے ہے اور پاکستانی یہ سمجھے کہ مثلا پاکستان والے کو ہندوستان والے پر کوئی فضیلت ہے یا ہندوستان والے کو پاکستان والے پر کوئی فضیلت ہے یا کسی خاص علاقے کے رہنے والے کو کسی دوسرے علاقے والے پر کوئی فضیلت ہے یا کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت ہے، ہاں اس کا رنگ ہے، یہ کبھی تعارف کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن کیا واقعاً یہ معیار فضیلت بن سکتا ہے؟ یہ اعلان پروردگار ہے کہ نہیں، یہ سارا سسٹم جو ہم نے بنایا ہے لتعارفوا، اس لیے بنایا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹروڈیوس ہو سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت اس کی زیادہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے۔ اگر تقوی زیادہ ہے تو یقیناً پھر عزت بھی زیادہ، ورنہ ایک تعارف کا ذریعہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہی بات پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ پیغمبر اکرم نے بھی یہی بات کہی تھی کہ کسی عربی کو کسی اجمی کے اوپر اور کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ عربی عربی ہے، اجمی اجمی ہے، جو عرب کا رہنے والا ہے وہ عرب تو ہے، جو عجم کا رہنے والا ہے وہ اجمی تو ہے، جو گورا ہے وہ گورا ہے، جو کالا ہے وہ کالا ہے، مگر یہ گورا ہونا، کالا ہونا، یہ عربی ہونا، اجمی ہونا، یہ سارے کے سارے تعارف کے ذریعے ہو سکتے ہیں، فضیلت کا معیار نہیں بن سکتے۔ اس کو اگر معیار فضیلت بنا لیا، جیسا کہ بدقسمتی سے آج تک عیسائی دنیا کے اندر یہ ہے کہ کالوں کے چرچ الگ ہوں گے، گوروں کے چرچ الگ ہوں گے، یعنی واقعاً یہ بدبختی ہے، بدقسمتی ہے کہ اگر کوئی کالا ہے تو وہ گورے کے چرچ میں نہیں جا سکتا، اور اگر کوئی گورا ہے تو وہ کالے کے چرچ میں نہیں جا سکتا۔ یعنی یہ عجیب کہ اتنی ترقی کرنے کے بعد آج تک اس طرح کے بنیادی مسائل پر بٹے ہوئے ہیں، اور وہ اسلام ہے کہ جو اس قسم کے تمام تفریقے کو ختم کرتا ہے۔ اسلام کی طرف سے آپ کو ایسا کوئی معاملہ نظر نہیں آئے گا۔ مسجد ہے تو جو مسلمان ہے اسے آنے کا اختیار ہے، حسینیہ ہے تو جو عزادار ہے اسے آنے کا اختیار ہے، نہ اس میں رنگ کی کوئی قید ہے، نہ کسی نسل کی کوئی تفریق ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ پھر چاہے اس کا رنگ جو ہوا کرے، اگر واقعاً کسی امام بارگاہ کے پیچھے یا سامنے یا اس کے مین گیٹ پر یہ لکھا ہو کہ بلیکس آر ناٹ الاؤڈ، تو واقعاً یہ اسلام کی تعلیمات کے سراسر منافی ہے، سراسر منافی ہے، ناقابل قبول حد تک اسلام کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے، قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ کسی مسجد میں اگر آپ یہ لکھ دیں کہ کالوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے یا فلاں علاقے کے رہنے والوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے، اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں صاحب اس علاقے والے وہ بڑے ہی چور ہوتے ہیں، پاکٹ مار ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، آپ اپنا ویجیلنس سسٹم بڑھائیے، ورنہ بہرحال کسی خاص غلطی کو کسی قوم سے منسوب کرنا یہ زیادتی ہے۔ جیسا کہ یہاں پر اعلان ہوتا ہے کہ اگر کوئی پاکٹ مارے تو اسے واچ کرے، مگر اس کی بنیاد پر کیا کسی خاص کمیونٹی کو عزاداری سے محروم کیا جا سکتا ہے؟ قطعاً نہیں کیا جا سکتا، ناممکن ہے۔ آپ مناسب طور پر دیکھتے ہیں کہ اعلان ہوتا ہے، کتنا مناسب انداز سے ہوتا ہے کہ عزاداروں کے لباس میں کوئی پاکٹ مار آ گیا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے۔ اب پاکٹ مار ہے تو اسے یقیناً گرفتار ہونا چاہیے، پھر اس سے بحث نہیں ہے کہ اس کا رنگ کیا ہے یا کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، اگر مجرم ہے تو اسے گرفتار بھی ہونا چاہیے، سزا بھی ملنی چاہیے۔ لیکن اس کی بنیاد پر فرض کیجئے کہ کسی خاص علاقے کا کوئی ایک آدمی پکڑا گیا، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس پوری کمیونٹی کے اوپر پابندی لگا دیں کہ صاحب یہ کمیونٹی جو ہے اب وہ عزاداری کے اندر شرکت نہیں کر سکتی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کسی فرد کی غلطی کسی قبیلے کو بے دخل کرنے کا جواز نہیں بن سکتی، قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو افسوس ہے کہ واقعاً مغرب کا مزاج یہ ہے، مغرب کا مزاج یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم کسی کو قتل کرے تو اسے مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، اگر کوئی ہندو قتل کرے اسے مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، اگر عیسائی قتل کرے تو اس عیسائی کو اس فردی حیثیت کے اندر، اس کی انڈیویجل کیپیسٹی کے اندر مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، ٹرائل کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان قتل کر دے تو فوراً کہا جاتا ہے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ صریحاً زیادتی ہے، یہ واقعاً زیادتی ہے، اور اس کے لیے کوئی دلیل پیش نہیں کی جا سکتی اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے۔ اگر کسی فرد نے کوئی غلط کام کیا ہے یقیناً اسے گرفتار کیا جائے، یقیناً اسے ٹرائل کیا جائے، یقیناً اسے سزا دی جائے، مگر اگر اس نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کی بنیاد پر کیا اس کے دین کو مورد الزام یا مورد تہمت قرار دیا جا سکتا ہے؟
یہ واقعاً ذہنی پستی ہے. پروردگار عالم نے جو معیار دیا ہے قرآن مجید کے اندر بہت واضح ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا, تمہیں مختلف قبیلوں کے اندر بانٹا, مختلف شعوب کے اندر بانٹا. کیوں بانٹا؟ لتعارفوا, تاکہ تمہارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعارف ہو سکے. تقوی اگر زیادہ ہے تو یقیناً عزت بھی اللہ کے نزدیک زیادہ ہوگی. اس وقت یہی دیکھا جائے گا کہ تم نے حکم خدا کو مانا کتنا, حکم خدا کو پورا کتنا کیا, پروردگار کی بات کو کتنا مانا. ورنہ ذات کو مان کر بات کا انکار کر دینا یہ تو ابلیس کا شیوا ہے, یہ تو ابلیس کا طریقہ کار تھا. وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ مالک میں تجھے مانتا ہوں, اے پروردگار میں تجھے مانتا ہوں, ایسا نہیں کہ میں تجھے نہیں مانتا, میں تجھے مانتا ہوں, مگر تو آدم کو منوانا چاہتا ہے, آدم کو سجدہ کروانا چاہتا ہے, یہ میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یعنی نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کی ذات کو مانتا ہے, اللہ کی بات کو نہیں مانتا. ذات پروردگار کو ماننے کے لیے تیار ہے مگر اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ ابلیسیت کا شیوا ہے. اور ممکن ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہو کہ اس موقع پر ابلیس نے ایک ڈیل آفر کی ہے پروردگار کو, ایک ڈیل آفر کی. دیکھیے بہت ساری ڈیلز ہوتی ہیں جو آفر کی جاتی ہیں, کچھ وہ ہوتی ہیں جو ایکسپٹ ہو جاتی ہیں, کچھ وہ ہوتی ہیں جو ریجیکٹ ہو جاتی ہیں. یہ ابلیس نے ایک ڈیل ہے جو آفر کی ہے پروردگار کو, اور وہ کیا ڈیل ہے کہ مالک اس ایک سجدے سے مجھے معاف کر دے, میں یہ سجدہ نہیں کرنا چاہتا. آدم کے ساتھ اپنی بنے گی نہیں, سیدھی سیدھی بات ہے, آدم کے ساتھ نبھ نہیں سکتی ہے. آدم کو میں سجدہ نہیں کرنا چاہتا. پھر اس کے بعد کائنات میں جتنی جگہ ہے ہر جگہ جا کر اپنی پیشانی رکھ کر تیرے معبود ہونے کا اور اپنے عابد ہونے کا اعلان کروں گا. حیات القلوب کے اندر میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ میں اپنے عابد ہونے کا, تیرے معبود ہونے کا اعلان کروں گا, بس اس ایک سجدے سے مجھے معاف کر دے. معلوم ہے پروردگار کا جواب کیا تھا؟ خدا کا جواب تھا عبادتی ما ارید لا ما ترید. جو تو کرے وہ عبادت نہیں ہے, جو میں کہوں وہ عبادت ہے. اپنی بات اور اپنی مرضی کو مسلط کرنا وہ عبادت کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی مرضی کو مسلط کرنا یہ نفس پرستی تو ہو سکتی ہے, خواہشات کی اتباع تو ہو سکتی ہے, اس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد کا. تو میں نے عرض کیا کہ آپ دیکھیے کہ فقط رشتے کی بات ہوتی تو ابو لہب کے لیے اتنی سخت آیت کیوں نازل ہو جاتی, اور سلمان کو اہل البیت میں کیوں شامل کر لیا جاتا, کس وجہ سے شامل کر لیا جاتا؟ ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ دیکھیں گے کہ سورہ مبارکہ ہود قرآن مجید کا 11واں سورہ اور آپ کی مانوس آیت جو آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی, حضرت نوح علیہ السلام جس موقع پر طوفان نوح آیا ہے, طوفان آیا ہے اور سب کے سب غرق ہونے لگے, اس موقع پر ایک نالائق بیٹا ناخلف, اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام کا وہ بیٹا کشتی میں سوار نہیں ہو رہا. حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے بیٹا کشتی میں سوار ہو جا. اب ظاہر ہے کہ شفیق باپ ہے, مبلغ ہے, نبی ہے, منصب نبوت و رسالت صاحب اعظم اولی العظم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام, بلکہ پہلے صاحب شریعت نبی ہیں حضرت نوح علیہ السلام. تو امت سے جتنی شفقت ہے اپنے بیٹے سے بھی محبت ہے, چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ بھی سفینے میں شامل ہو جائے, سفینے پر آ جائے, اور کہہ رہے ہیں اے بیٹا آ جاؤ. لیکن دیکھیے نہیں مان رہا, اور نہیں مان رہا اس وقت جملے کیا ہیں؟ بابا میں سفینے پر سوار نہیں ہوں گا, بیٹا طوفان آنے والا ہے, سمندر یہ ساری زمین جو ہے جل تل ہو جائے گی, پانی ہی پانی ہوگا, کچھ نہیں بچے گا. کہا کہ نہیں میں پھر بھی بچ جاؤں گا. کہا کیسے بچ جائے گا؟ کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. یہ آپ نے غور فرمایا؟ گمراہ لوگوں کا پہاڑ پر چڑھنے کا سلسلہ بہت پرانا ہے. میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا پہاڑ پر چڑھنا فائدہ نہیں دے گا. کہا کہ نہیں, سمندر کتنا بن جائے گا, کتنا پانی آ جائے گا, پہاڑ سے اوپر تو نہیں جائے گا, میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. وہ پہاڑ سے بھی اوپر جائے گا, آ جا. وہ نہیں آیا, وہ نہیں آیا. اور جب غرق ہونے لگا تو اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام کے وہ الفاظ, حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ اِنَّ ابنی من اہلی. حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں اے پروردگار یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے. اِنَّ ابنی من اہلی, سورہ مبارکہ ہود 11واں سورہ ہے. اِنَّ ابنی من اہلی, اے میرے معبود, اے میرے پروردگار یہ میرا بیٹا, یہ میرا بیٹا ہے اور میرے اہل میں سے ہے. پروردگار عالم نے بیٹے ہونے کی نفی نہیں کی, کہا کہ ہاں بیٹا تو ہے. لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ,
لیکن اے نوح یہ تیرے کہنے سے تیرے اہل میں شامل نہیں ہو جائے گا، یہ تیرے اہل میں نہیں ہے. انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ عمل غیر صالح ہے، اہل میں نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، پروردگار عالم نے فوراً ڈینائی کر دیا. اگر واقعاً یہ ترک اولا ہے نا، حضرت نوح علیہ السلام نے بعد میں کہا، مالک میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کوئی ایسی بات کہہ دوں کہ جس کی مجھے اطلاع نہیں ہے، اگر میں کوئی غلط بات کہہ دوں میں پناہ میں آتا ہوں تیری. پروردگار عالم نے ڈانٹا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو بصد احترام، بکمال و تمام احترام جناب نوح علیہ السلام، مگر اس موقع پر پروردگار عالم نے ڈانٹا ہے کہ اے نوح آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ آپ کے اہل میں، یہ آپ کے اہل میں شامل نہیں ہے. تو پروردگار نے فوراً انکار کر دیا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ متفق علیہ حدیث قصہ کا ایک تو تفصیلی ورژن ہے اور ایک مختصر ورژن ہے جو صحاح ستہ کے اندر بھی ہے. جو متفق علیہ ہے اس کے اندر آپ کو ملے گا کہ پیغمبر اکرم نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، چادر میں لے کر پیغمبر اکرم نے کہا کہ مالک یہ ہے جو میرے اہل ہے. پروردگار کی طرف سے ڈانٹ نہیں آ رہی بلکہ اعلان کیا ہو رہا ہے، یا ملائکتی وَيَا سُكَّانَ سَمَاوَاتِ انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدھیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکسا. پروردگار عالم کی طرف سے انڈورسمنٹ ہے، پروردگار عالم کی طرف سے سند ہے، اور وہ سند تو قرآن کے اندر ہے. پہلے پروردگار نے اعلان کیا وہ تفصیلی ورژن کے اندر کہ انی ما خلقت سماء مبنیہ، میں نے آسمان نہیں بنایا، ولا ارضا مدھیہ، میں نے زمین کا فرش نہیں بچھایا، ولا قمرا منیرا، میں نے چاند کو چاندنی عطا نہیں کی، ولا شمسا مضیہ، میں نے سورج کو روشنی عطا نہیں کی، ولا فلک یدور، نہ میں نے کشتیوں کو روانی عطا کی، ولا بحر یجری، نہ میں نے سمندروں کو طغیانی عطا کی. اگر یہ سب کیا ہے تو کیوں کیا ہے؟ الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، میں نے یہ سب کیا ہے تو ان 5 کی محبت میں جو اس وقت چادر کے نیچے ہیں، جو اس وقت چادر کے نیچے ہے، جس پر جناب جبریل نے سوال کیا کہ یا رب ومن تحت الکسا، اے پروردگار یہ ہے کون چادر کے نیچے؟ جس پر جواب ملتا ہے ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ زہرا ہیں، زہرا کے بابا ہیں، زہرا کے شوہر ہیں، اور زہرا کے دونوں بیٹے حسن اور حسین ہیں. درود بھیجئے محمد و آل محمد. تو وہاں جناب نوح علیہ السلام اگر ذرا سا تصرف کیا، اور ظاہر ہے کہ جانتے بوجھتے نہیں کیا، مگر جیسے ہی کہا اِنَّ ابنی من اہلی، مالک صرف رشتے کی وجہ سے اسے میرے اہل میں شامل کر دے، پروردگار عالم نے انکار کر دیا. یہ اہل میں شامل ہونے کا معاملہ بڑا سینسٹیو ہے، پروردگار عالم نے حساسیت کا مظاہرہ کیا ہے. اے نوح اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی، انہو عمل غیر صالح، قابل قبول نہیں ہے. اب اس کے بعد ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر پیغمبر اکرم اہل کہہ کر تعارف کرواتے ہیں، دروازے پر آ کر تعارف کرواتے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت تم پر میرا سلام. صحاح ستہ کی روایتوں میں 1-2 دن نہیں کئی مہینے پیغمبر اکرم نے آیہ تطہیر کے نازل ہونے کے بعد، آیہ تطہیر قرآن مجید کے اندر ریکارڈ میں رکھ دی گئی 33واں سورہ، سورہ احزاب، اور اس کی 33ویں آیت کے درمیان میں پروردگار عالم نے آیہ تطہیر کو رکھا تاکہ وہاں بھی یہ ریکارڈ رہ جائے کہ پروردگار عالم نے حبیب کے اس جملے کی تصدیق کی ہے کہ جب پیغمبر نے کہا کہ یہ میرے اہل ہیں، خدا نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ ارادہ پروردگار یہ ہے کہ اہل بیت سے ہر قسم کے رجس اور نجاست کو دور رکھے اور ویسا پاک و پاکیزہ رکھے جو پاکیزگی کا
حق ہے۔ برادران عزیز، اب درمیان کے اندر ایک جملہ یہ بھی سنتے جائیے کہ جب اہل بیت ہیں اور ایسے پاکیزہ ہیں جو پاکیزگی کا حق ہے اور رجس اور نجاست ان کے قریب بھی نہیں جا سکتا، تو ماننے والوں کو بھی پاکیزگی ہی کی طرف سفر کرنا ہوگا۔ اگر وہ نجاست کی طرف جائیں گے تو نجاست اہل بیت کے قریب نہیں ہو سکتی۔ اگر ماننے والے چاہتے ہیں کہ انہی کے ساتھ متمسک رہیں تو جن کو مان رہے ہیں وہ پاکیزہ ہیں، اور ویسے پاکیزہ ہیں جو پاکیزگی کا حق ہے، تو رجس سے دور رہنا ہوگا۔ اور رجس میں کیا کچھ شامل ہے؟ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، دیکھو بتوں کی نجاست اور رجس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور سنیں، اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسَرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ، دیکھو یاد رکھو، شراب، جوا، ازلام و انصاب، یہ سب کا سب کا یہ رجس ہے، یہ نجاست ہے، اور تم ان کے ماننے والے ہو جو پاکیزہ ہیں۔ تو اگر کوئی نجس کا ماننے والا ہے وہ شراب اور جوئے جیسی نجاست کی طرف جا سکتا ہے، آل محمد جیسے پاکیزہ ہستیوں کو ماننے والے ان نجاستوں کے پاس نہیں جا سکتے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ غور فرمایا برادران عزیز آپ نے، یہ اعلان پروردگار، آیہ تطہیر کو بھی رکھ دیا، پیغمبر اکرم نے بتا دیا کہ میرے اہل کون، پیغمبر اکرم نے تعارف کروا دیا کہ میرے اہل کون، اہل کہہ کر بھی تعارف کروایا، مباہلہ کے میدان میں ابنا انا کہہ کر تعارف کروایا، نساء انا کہہ کر تعارف کروایا، انفسنا کہہ کر تعارف کروایا۔ اور اب ذرا انفسنا پر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیے، ذرا یہ نفس کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیے۔ دیکھیے برادران عزیز، نفس کا مطلب کیا ہے؟ نفس کا مطلب جو بھی ہو، لیکن اتنا ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ دیکھیے اسلام کی بنیادی تعلیمات 3 ہیں، توجہ کے ساتھ میرے نوجوان دوست اگر توجہ کر سکیں، اسلام کی بنیادی تعلیمات 3 ہیں، ہمیں جانا ہے نفس تک اور انفسنا کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے اسلام کی بنیادی تعلیمات 3 ہیں، بنیادی تعلیمات، عقائد، احکام اور اخلاق، یہ 3 ہیں بنیادی تعلیمات اسلام کی۔ عقائد جس کا تعلق ہے اصول دین کے ساتھ، جس کا تعلق دل اور دماغ کے ساتھ ہے، دین کی جڑیں جنہیں دین کی روٹس کہا جاتا ہے، کہ یہ اصل ہے۔ کیا مطلب؟ یہ بنیاد ہے، اگر یہ نہ ہو تو اعمال کی شاخیں کوئی فائدہ نہیں دے پائیں گی، کسی قسم کا ثمر نہیں آ سکے گا، کسی قسم کا پھل نہیں آ سکے گا۔ یہ دین کی جڑیں ہیں، جس طرح سے جڑیں زمین میں پوشیدہ ہوتی ہیں اسی طرح سے عقائد دل و دماغ کے اندر پوشیدہ ہوتے ہیں۔ جڑیں نظر نہیں آتی ہیں، اسی طرح سے عقائد نظر نہیں آتے۔ عقائد دل میں، دماغ میں، کسی کی پیشانی پر نہیں لکھا ہوا کہ کون مومن ہے کون منافق ہے، کسی کی پیشانی پر نہیں لکھا ہوا کون ہندو ہے کون عیسائی ہے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ کیوں؟ جس طرح سے جڑیں نظر نہیں آتی اسی طریقے سے عقیدہ نظر نہیں آتا۔ عقیدہ دل کے اندر ہوتا ہے، عقیدہ دماغ کے اندر موجود ہوتا ہے اور پوشیدہ ہوتا ہے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات کا ایک حصہ، عقیدہ جس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ اگر دلیل نہ ہو تو انسان اسے قبول نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ یہ مذہب تشیع کا شعار ہے کہ اس نے عقل کی بات کی ہے۔ یقین کیجئے گا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ، ایک طالب علم کی حیثیت سے مگر ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ توضیح المسائل کھول کر دیکھیں تو آپ کو پہلا چیپٹر تقلید کا ملے گا، اور اسی کے اندر لکھا ہوا ہے اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں مان رہے ہیں؟ کہ اس لیے مان رہے ہیں کہ میری امی نے کہا تھا، اس لیے کہہ رہے مان رہے ہیں کہ میری دادی نے کہا تھا یا میرے دادا نے کہا تھا۔ کہا نہیں، کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ عقیدہ تمہارا ہے تو دلیل بھی تمہارے پاس ہونی چاہیے، چاہے وہ دلیل فلسفیوں والی نہ ہو، ارسطو، افلاطون، سقراط، بقراط، فرائیڈ نے یہ کہا، برٹرینڈ رسل نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا، نہ، یہ نہ بھی ہو، لیکن بنیادی دلیل اگر انسان کے پاس ہے تب وہ کسی عقیدے کو رکھ سکتا ہے۔ اگر دلیل نہیں ہے تو وہ عقیدہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کو کیوں مانتے ہو؟ ایک کیوں مانتے ہو؟ رسول کو رسول کیوں مانتے ہو؟ اماموں کی امامت کے کیوں قائل ہو؟ قیامت کے دن کو کیوں مانتے ہو؟ کیوں؟ جواب آنا چاہیے کہ یہ دلیل ہے۔ اس وقت ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، میں فقط عرض کر رہا ہوں۔ اس کے برخلاف آپ کو دوسرے مسالک کے اندر بھی عقل کو ڈسکریج کرتے ہوئے نظر آئیں گے، علماء بھی اور کتابیں بھی۔ اور دیکھ ڈالیے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، باقاعدہ ڈسکریج کرتے ہوئے کہ نہیں، عقل کو استعمال مت کرو۔ جبکہ ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام نے، اصول کافی کی روایت ہے،
اصول کافی کا پہلا چیپٹر ہی ہے جس کا نام ہے کتاب العقل والجہل. کتاب العقل والجہل, کتاب عربی کے اندر چیپٹر کو بھی کہتے ہیں, یعنی عقل و جہل کا چیپٹر. اور اس کے اندر آپ کو روایت بھی ملے گی, العقل ما عبید بہ الرحمن, کہ عقل ہی وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے. اگر عقل نہ ہو تو انسان رحمان کی طرف متوجہ کیسے ہوگا؟ عقل کے ذریعے متوجہ ہوگا رحمان کی طرف, اور پھر عبادت کے لیے سر جھکا دے گا, اور طریقہ عبادت پوچھے گا خدا سے. توجہ ہے؟ تو پہلا مرحلہ کہ جہاں عقائد ہیں کہ وہ جڑوں کی طرح دل میں ہے, دماغ میں ہے. اور دوسرا مرحلہ تھا اعمال, احکام, کہ جو کرنا ہے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے. نماز پڑھی جائے گی, روزہ رکھا جائے گا, بھوکا رہنا ہے, یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں کہ جن کا تعلق اعضاء اور جوارح کے ساتھ ہے. میں نے عرض کیا اسلام کی تعلیمات پہلا حصہ عقائد, جس کا تعلق دل اور دماغ کے ساتھ ہے, جس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے, دلیل کے بغیر قبول نہیں کیا جائے گا. تفصیلات نہیں, بنیادی عقیدہ, اس کی تفصیلات یقیناً اس میں گائیڈنس ہے, لیکن جو بنیادی عقیدہ ہے اسے دلیل کے ذریعے, عقلی دلیل کے ذریعے سے قبول کیا جائے گا. کہ دوسرا حصہ اعمال, احکام, فروع دین, کہ اس میں کیا کریں؟ کہ اس میں معصوم سے پوچھو, خدا سے پوچھو. خدا کی عبادت کرنی ہے تو خدا سے پوچھو کہ مالک تیری عبادت کیسے کریں؟ فجر کی 2 رکعت ہوگی یا مغرب کی 3 رکعت ہوگی یا عشاء کی 4؟ عقل کیا کہتی ہے؟ کچھ نہیں کہتی. عقل کہتی ہے کہ عبادت کرو. کیسے کرو؟ کہ جس کی عبادت کرنی ہے اس سے پوچھو, جیسے وہ کہے ویسی عبادت کرو. مثلا سادی سی بات عرض کروں کہ مجھے آپ سے رابطہ کرنا ہے یا آپ کو مجھ سے رابطہ کرنا ہے. اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ مولانا آپ کا فون نمبر کیا ہے؟ کیوں آپ فون نمبر کیوں چاہتے ہیں؟ کیا عقل کہتی ہے کہ آپ سے رابطہ کرنا ہے, اور رابطہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی میڈیم آف کمیونیکیشن ہونا چاہیے, رابطے کا کوئی ذریعہ ہونا چاہیے. تو میں تو ٹھیک ہے رابطہ کر لیجئے اپنی عقل استعمال کر کے. کہا کہ فون کے ذریعے رابطہ ہوگا. ہاں تو فون ہی کے ذریعے رابطہ کر لیجئے. کہا کہ نمبر تو دیں. کہ نمبر میں کیوں دوں؟ آپ کے پاس عقل نہیں ہے. نمبر میں کیوں دوں؟ آپ کے پاس عقل نہیں ہے. کہا عقل تو ہے. کہا بس تو پھر نمبر بتانے کی ضرورت نہیں ہے, خود اپنے طور پر بس فون ہے نا آپ کے پاس, رابطہ کر لیجئے. وہ کہے گا بھائی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, کتنی بے عقلی کی باتیں کر رہے ہیں, کم عقلی کی باتیں کر رہے ہیں, پاگل پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں. فون میرے پاس ہے, میں آپ سے رابطہ کرنا چاہتا ہوں, مگر نمبر تو آپ بتائیں گے نا کہ آپ کا نمبر کیا ہے. اس نمبر پر ڈائل کروں گا تب آپ سے رابطہ ہو سکے گا. کہا یہی بات ہے. کہا بالکل یہی بات ہے. ٹھیک ہے نمبر لیجئے. اب پروردگار عالم کی عبادت ہوگی, یہ عبادت کا ٹیلی فون, یہ جذبہ آپ کے پاس ہے, مگر عبادت کیسے ہوگی, کون سی نماز کتنی رکعت کی ہوگی, کون سا روزہ رمضان میں رکھا جائے گا یا کسی اور مہینے میں, حج ذی الحج میں کیا جائے گا یا کسی اور مہینے میں, خمس کتنا نکالا جائے گا, زکات کتنی دی جائے گی, کس پر دی جائے گی, کب دی جائے گی, یہ ساری وہ تفصیلات ہیں جو اس فون نمبر کی طرح ہے کہ جب تک وہ نہ بتائے تب تک بندے کو پتہ چل نہیں سکتا. تب تک یہ بندے کو پتہ کیسے چل سکتا ہے؟ لہذا احکام ہیں, عبادات ہیں, معاملات ہیں, یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر انسان کہتا ہے مالک تو بتا. یہ اعضاء و جوارح کے ذریعے سے ظاہر ہوتے ہیں. جس طرح سے شاخیں ظاہر ہوتی ہیں اسی طرح سے اعضاء و جوارح سے اعمال اور افعال ظاہر ہوتے ہیں. اب اگلا مرحلہ جس کے ذریعے ہمیں نفس تک جانا ہے, اخلاق. اسلام کی تعلیمات کا ایک حصہ عقائد, دوسرا حصہ اعمال, فروع دین, احکام, اور تیسرا حصہ اخلاق. اب میں اگر آپ سے سوال کروں, اپنے نوجوان دوستوں سے, ظاہر ہے بزرگان سے پوچھنے کی تو مجھے ہمت ہی نہیں ہے, لیکن اگر میں سوال کروں کہ اخلاق کسے کہتے ہیں, اخلاق کسے کہتے ہیں, تو جواب شاید یہ آئے کہ بھئی اگر کوئی گھر پر آئے تو چائے کا پوچھئے, یہ اخلاق ہے. صحیح. اگر کوئی ملے تو مسکرا کر بات کریں, یہ مسکرا کر بات کرنا یہ اچھا اخلاق ہے, یہی ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ مسکرا کر ملنا یہ عمل نہیں ہے؟ اگر کوئی گھر پر آئے اور چائے کا آپ پوچھ رہے ہیں تو کیا یہ عمل نہیں ہے؟ کہا ہے تو صحیح, یہ عمل ہے. تو یہ عمل ہے تو اعمال کی کیٹیگری میں جائے گا, اخلاق کی کیٹیگری میں کیسے چلا جائے گا؟ اخلاق کی کیٹیگری میں کیسے چلا جائے گا؟ یہ تو عمل ہے, اس عمل کا تعلق تو اعمال سے ہے. کہ بھائی حکم پروردگار یہ ہے کہ مہمان کی عزت کرو, تو آپ نے عزت کی, کہا کیا ہے؟ کہا کہ یہ اخلاق ہے. اگر یہ اخلاق ہے تو یہ عمل نہیں ہے. مہمان گھر پر آیا, آپ اس کے لیے کھانا لے کر آ گئے, کیا یہ عمل نہیں ہے؟ ہے تو عمل. جب یہ عمل ہے تو پھر اسے اخلاق کیسے کہا جا رہا ہے؟
برادران عزیز توجہ کیجئے گا، عمل کا تعلق ہے اعضاء و جوارح سے، اخلاق کا تعلق ہے انسان کے نفس کے ساتھ، اخلاق کا تعلق ہے انسان کے نفس کے ساتھ۔ انسان کا نفس ہے کہ جس کے اندر وہ صفت پیدا ہوتی ہے کہ جس کے بعد وہ عمل اسے پسند آنے لگتا ہے اور وہ اس پر خوش ہونے لگتا ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا، دیکھیے ممکن ہے ایک عمل انجام دیا جا رہا ہو لیکن انسان اس پر راضی نہ ہو، انسان اس پر خوش نہ ہو۔ مہمان آیا گھر پر، آپ نے چائے تو پلا دی مگر دل میں سوچ رہے کتنا غلط ٹائم پر آ گیا، تو آپ نے کام تو کر دیا۔ آپ سے مراد میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے کہ مومن تو ایسا نہیں کرے گا، لیکن مثلا وہ آ گئے گھر پر، کہا آپ چائے پیئیں گے، وہ کہہ دے کہ ہاں چائے پیئیں گے۔ اچھا منہ پر کہہ دیا چائے پیئیں گے، چلیے اب تو لانی پڑے گی۔ اب کھانا کھائیں گے؟ ہاں کھانا کھائیں گے، تو اب تو کھانا لانا پڑے گا، لیکن دل نہیں تھا۔ دل نہیں تھا اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے کھانا تو کھلا دیا مگر مہمان نوازی کی صفت آپ کے نفس میں نہیں مانی جائے گی۔ بہت توجہ کیجئے گا، مہمان نوازی کی صفت یہ آپ کے نفس میں موجود نہیں ہے۔ اس صفت کا تعلق نفس کے ساتھ ہے۔ پوٹینشل اگر ایک انسان کے اندر ہے جس کو کہا جاتا ہے ملکات نفس، ملکہ وہ کوئین والی ملکہ نہیں، ملکہ یعنی وہ صلاحیت اگر ایک انسان کے اندر ہے جس کے بعد اس کام کو انجام دیتے ہوئے وہ ایک مزہ محسوس کرتا ہے، واقعاً وہ خوش ہوتا ہے اس کام کو انجام دینے میں۔ بہت توجہ کیجئے گا، اسے اچھا لگتا ہے کہ ہاں یہ کام کرنا۔ یعنی ایک ہے زبردستی مہمان کو کھلانے والا اور ایک ہے مہمان کی تلاش میں جانے والا، کہ کوئی مہمان ملے تو میں اسے اپنے گھر پر لے کر آؤں۔ البتہ آج کی یہ تقریر جو ہے یہ مہمان نوازی پر اگر اتنی زیادہ ہو گئی تو خواتین ناراض نہ ہو جائیں کہ وہ تو لے آئیں گے گھر پر، پکانا تو ہم نے پڑے گا، ساری زحمتیں تو ہمیں ہوگی۔ تو یہ بھی نہیں، واقعاً ان کے بھی حقوق ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کی ساری مہمان نوازی ان کے گلے پر جائے یا ان کے کھاتے میں جائے، نہیں، آپ اپنے طور پر جتنا کر سکتے ہیں واقعاً کریں، بہت اچھی بات ہے۔ مہمان نوازی ایک اچھی صفت ہے مگر اس صفت کا تعلق نفس کے ساتھ ہے۔ عمل کیا ہے کہ اگر مہمان آ جائے تو اس کی خاطر مدارات کی جائے، یہ ہے عمل۔ اس کا تعلق اس صفت سے ہے کہ جو نفس کے اندر موجود ہے۔ اگر وہ صفت موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل تو ہو رہا ہے مگر اس عمل کے پیچھے نفس کی بیکنگ موجود نہیں ہے۔ اخلاقیات میں یہ شخص کمزور ہے، ابھی اسے اور محنت کرنا پڑے گی۔ اور یہ فقط مسکرا کر ملنا، چائے کی پیالی پیش کرنے تک محدود نہیں ہے، بات کو آگے بڑھائیے۔ نماز پڑھنا، نماز پڑھنا یہ عمل ہے یا اخلاق؟ نماز پڑھنا یہ تو ایک عمل ہے، یہ عمل ہے یا اخلاق کب بنے گا؟ اگر ایک شخص فجر کی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے تو ہم اس سے کیا بات کریں، لیکن دوسرا وہ ہے کہ جو پڑھتا تو ہے مگر کیسے کہ جیسے پروردگار عالم کے اوپر ایک احسان کیا، احسان کیا، یعنی نماز تو ہو رہی ہے مگر جان چھڑاؤ ورنہ مار بہت پڑے گی، ورنہ وہ مولوی صاحب بولتے ہیں یہ ہوگا اور وہ ہوگا، پڑھ ڈالو، تو جان چھڑانے کے لیے نماز تو پڑھ ڈالی مگر کیا واقعاً اس نماز کے پیچھے ایک محبت موجود ہے؟ اس نماز کے ساتھ کیا واقعاً اس نماز کے پیچھے ایک مزہ موجود ہے؟ یعنی ایسا ہے کہ اگر یہ نماز نہ پڑھے تو اس کا دل افسردہ ہو جائے اور اگر نماز پڑھے تو حشاش بشاش ہو جائے، واقعاً یہ کیفیت ہے؟ نماز میں اتنا دل لگتا ہے، اگر لگتا ہے تو مان لو کہ نماز ایک فعل ہے اور اس کے پیچھے نفس میں عبادت کا جذبہ صفت بن چکا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو عمل تو ہے، ٹھیک ہے، انسان کو ثواب بھی مل جائے گا، انسان انشاءاللہ گناہ سے بھی محفوظ ہو جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کے اندر وہ کمال پیدا نہیں ہو پایا۔ برادران عزیز آگے بڑھ جائیے، دنیا کو اگر کوئی پوچھے، دنیا سے اگر کوئی پوچھے کہ ماتم کرنا کیسا ہے، وہ کہے یار عجیب کام ہے، خود کو مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، اذیت ہوتی ہوگی، بیچاروں کو درد ہوتا ہوگا اور بیچارے کس طرح سے کرتے پتہ نہیں، بس کیے جا رہے ہیں، مگر انہیں کون بتائے کہ یہ نفس اس طرح سے ماتم کا عادی ہو چکا ہے کہ ماتم فقط فعل نہیں ہے، عزاداری نفس کا حصہ بن چکی ہے۔ یہ عزاداری نفس کا حصہ بن چکی ہے، نفس کی صفت بن چکی ہے، نفس میں شامل ہو چکی ہے، یہ ملکات نفس کا حصہ بن چکی ہے۔ اب اگر کوئی عزاداری نہ کرے اور وہ عزادار ہے تو پریشان ہو جائے گا اگر اسے عزاداری کا موقع نہ ملے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فعل فقط فعل نہیں ہے، اس کے پیچھے نفس کی بیکنگ موجود ہے۔
اسی لیے علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ نے کبھی کسی موقع پر یہ شعر کسی شاعر کا پڑھا تھا، مجھے تو یہ نام بھی یاد نہیں ہوتے شاعروں کے، اور شعر بھی بڑی مشکل سے یاد ہوتا ہے، کہ خلش دل کی قدر کر نادان، یہ کہیں بار بار ہوتی ہے؟ یعنی یہ خلش دل، یہ لذت گریہ، یہ لذت ماتم، یہ کوئی اور کیا سمجھے گا؟ یہ تو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جسے زہرا کی دعا حاصل ہو۔ تو غور فرمایا آپ نے برادران عزیز، ایک ہے فعل اور ایک ہے وہ نفس کا ملکہ، ایک ہے وہ نفس کی صفت، کہ اگر اس کی بیکنگ حاصل ہو جائے تو پھر انسان اس کام کو انجام دینے میں ایک لذت محسوس کرتا ہے، پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے اگر اس کام کو انجام نہ دے۔ اور یہ صفت اچھی ہے تو اخلاق اچھا ہے، اور اگر بری ہے تو اخلاق برا ہے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، سخاوت، شجاعت، یہ ساری صفتیں ہیں جن کا تعلق نفس کے ساتھ ہے۔ اگر نفس شجاع ہے تو اس شجاعت کا مظاہرہ اعضاء و جوارح سے ہوگا، ورنہ ممکن ہے کہ میدان میں آ جائے، میدان میں آنا عمل ہے، لیکن یہ عمل اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ واقعاً شجاع بھی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو بھاگتے ہوئے لوگ نظر نہ آتے، ایسا کیوں ہوتا؟ اگر واقعاً شجاعت موجود ہوتی تو پھر فرار کیوں ہوتا؟ اور پیغمبر اکرم کو کیوں کہنا پڑتا کہ لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، کہ اب میں کل اسے علم دوں گا، اب تک تو تم خود لے کر چلے گئے۔ رجلاً کرارن غیر فرارن، یہ رجل ہے، کرار ہے، غیر فرار ہے۔ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ جو صفتیں ہیں وہ کس طرح سے پیش کی جا رہی ہیں۔ رجلاً کرارن غیر فرارن یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اس وقت تک نہیں پلٹے گا جب تک فتح مند نہ ہو جائے۔ یہ نفس کی صفتوں کا تعارف ہے، یہ نفس کا تعارف ہے۔ اور آپ غور فرمائیے برادران عزیز، یہی معاملہ سخاوت کا ہے۔ ایک انسان ہے، وہ صدقہ دیتا ہے، مگر صدقہ کیسے دے رہا ہے؟ واقعاً اس کا نفس راضی ہے؟ کیا واقعاً وہ خوش ہے اس عطا میں؟ کیا واقعاً وہ راضی ہے خمس دینے میں، صدقہ دینے میں، ڈونیشن دینے میں، کسی جگہ پر کنٹریبیوٹ کرنے میں واقعاً راضی ہے یا نہیں؟ بہرحال کر رہا ہے لیکن دل راضی نہیں ہے۔ اگر دل راضی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کی بیکنگ پیچھے موجود نہیں ہے، نفس پیچھے راضی نہیں ہے۔ برادران عزیز، جتنا زیادہ اہم کسی کام کو انجام دینا ہے، اس سے زیادہ اہم اس صفت کو نفس میں پیدا کرنا ہے، جس کے بعد وہ چیز اخلاق بن جاتی ہے۔ اب اس کے بعد آئیے آگے بڑھیے۔ دیکھیے برادران عزیز، نفس دو بڑے اہم کام کرتا ہے، دو بڑے اہم کام، بہت سارے کرتا ہے مگر دو بڑے اہم کام نفس انجام دیتا ہے۔ ہمیں جانا ہے انفسنا تک، جسے پیغمبر اکرم نے انفسنا کہا ہے، قرآن نے انفسنا کہا ہے، ہمیں اس تک جانا ہے۔ مگر ذرا غور فرمائیے، نفس دو بہت اہم کام انجام دیتا ہے۔ ایک، اعضاء کی کثرت کو وحدت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اعضاء کی کثرت کو وحدت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ دیکھیے، ہاتھ ہے، آپ نے اٹھایا، ہاتھ سے اٹھایا تو پیر کا تعلق ہے اٹھانے سے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ اگر کسی فٹ بالر نے فٹ بال کو کک لگائی، پیر سے لگائی، تو کیا اس کا ہاتھ سے تعلق ہے؟ کہا کہ نہیں۔ ہاتھ چیز اٹھا رہا ہے، پیر فٹ بال کو کک لگا رہا ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہا ہے۔ اعضاء کی کثرت کو آپ محسوس کر رہے ہیں؟ ہاتھ کام کر رہا ہے، اس کا آنکھ کے دیکھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیر سے آپ چل رہے ہیں، اس چلنے کا ہاتھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آنکھ سے آپ دیکھ رہے ہیں، اس دیکھنے کا کان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کان سے آپ سن رہے ہیں، اس سننے کا زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
زبان سے آپ چکھ رہے ہیں، اس چکھنے کا آنکھ کے دیکھنے اور کان کے سننے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہے اعضاء کی کثرت۔ اگر آپ کسی فعل کو، اگر ہم کسی فعل کو کسی آرگن یا عضو کی طرف منسوب کرتے ہیں تو کثرت ہے، لیکن جب یہ بات نفس کی طرف آتی ہے تو دیکھا آنکھ نے لیکن آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا، سنا کان نے آپ کہتے ہیں میں نے سنا، چلے آپ کے پیر لیکن آپ کہتے ہیں میں چل رہا ہوں، اٹھایا آپ کے ہاتھ نے لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں نے اٹھایا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نفس اعضاء کی کثرت کو وحدت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ جب تک یہ کہا کہ یہ میرا ہاتھ ہے تب تک ہاتھ کے افعال پیغمبر کے افعال بنے، جب یہ کہا کہ یہ میرا پیر ہے تو جو پیر کے افعال ہیں وہ پیغمبر کے بنے، جب یہ کہا کہ یہ میری آنکھ ہے تو جو آنکھ کے افعال ہیں وہ پیغمبر کے بنے، لیکن جب نفس کہہ دیا تو تمام کے تمام افعال جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب پیغمبر کے بن گئے۔ اس لیے کہ اعضاء کی کثرت کو وحدت کی طرف لے جانا یہ نفس کا کام ہے، اور یہ تو وہ ہے کہ جسے کبھی رسول کا ہاتھ کہا گیا، کبھی ید اللہ کہا گیا، کبھی عین اللہ کہا گیا، کبھی اذن اللہ کہا گیا، کبھی وجہ اللہ کہا گیا، جو کبھی رسول سے منسوب ہو جائے کبھی اللہ سے منسوب ہو جائے، جس کا نفس کبھی نفس رسول بن جائے، جس کا نفس شب ہجرت خود اللہ کی طرف پلٹ جائے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اور فرمایا برادران عزیز، ایک کام نفس کا کہ وہ اعضاء کی کثرت کو وحدت کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا یہ دیکھیے آپ، یہ میں نے جو کہا کہ پیغمبر اکرم کے نفس ہیں، تو اب پیغمبر اکرم کے افعال کو اگر یہاں تلاش کیا جائے تو کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ سورہ مبارکہ النساء قرآن مجید کا 4واں سورہ اور آیت نمبر 84 تقریباً یا اس کے آس پاس آپ کو مل جائے گی، تقریباً میں مطمئن ہوں آیت نمبر 84، جہاں پر حکم ہو رہا ہے پیغمبر اکرم کو۔ کیا حکم ہو رہا ہے؟ قاتل فی سبیل اللہ، اے حبیب آپ اللہ کی راہ میں قتال کیجئے، قتال کیجئے، اللہ کی راہ میں قتال، جہاد بھی نہیں، قتال۔ قتال کا مطلب تو یہی ہے کہ یہاں سے بھی تلوار چلے گی اور وہاں سے بھی تلوار چلے گی، یہاں سے بھی حملہ ہوگا اور وہاں سے بھی حملہ ہوگا۔ قاتل فی سبیل اللہ، اے حبیب آپ اللہ کی راہ میں قتال کیجئے، لا تکلف الا نفسک، اور اے حبیب ہم آپ کو صرف آپ کے نفس کا مکلف بناتے ہیں، آپ صرف اپنے نفس کے ذمہ دار ہیں۔ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ، ہاں مومنین جو ہے ان کو بھی قتال کی طرف کنونس کریں کہ وہ بھی آئیں، لیکن آپ صرف اپنے نفس کے ذمہ دار ہیں۔ حکم کیا ہے؟ قاتل فی سبیل اللہ، اے حبیب آپ اللہ کی راہ میں قتال کیجئے۔ ذمہ دار کس کے ہیں؟ صرف اپنے نفس کے۔ اب تاریخ کی کتابیں اٹھائیے، سیرت کی کتابیں اٹھائیں اور دیکھیں کہ بدر میں پیغمبر نے تلوار اٹھائی ہے؟ احد میں پیغمبر نے تلوار اٹھائی ہے؟ نہیں۔ پیغمبر اکرم میدان میں ہے، تلوار نہیں اٹھاتے۔ احد میں میدان میں ہے، تلوار نہیں اٹھاتے۔ ہر معرکے میں پیغمبر سے زیادہ ثابت قدم کوئی نہیں ہے، تلوار نہیں اٹھاتے۔ کسی کی مجال ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ پیغمبر نے اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا؟ کسی کی مجال ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ پیغمبر نے اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا؟ کوئی نہیں کہہ سکے گا، کسی کی مجال نہیں ہے۔ لیکن حکم خدا تو یہی ہے، یا آیت کو ہٹائیں یا نعوذ باللہ پیغمبر پر تہمت رکھیں، نہ یہ ممکن نہ وہ ممکن۔ تو پھر حل کیا ہے؟ جملہ پورا پڑھیں۔ جب خدا نے یہ کہا لا تکلف الا نفسک، آپ صرف اپنے نفس کے ذمہ دار ہیں، تو مانو کہ بدر ہو یا احد، خیبر ہو یا خندق، جو تلوار چلاتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، نفس رسول ہے۔ اور فرمایا برادران عزیز آپ نے کہ یہ عجیب منزل ہے کہ جہاں پیغمبر اکرم حکم خدا پر اس طرح سے عمل کریں کہ جو نفس رسول ہے وہ میدان میں تلوار چلاتا ہوا دکھائی دے اور اس کا فعل رسول کا فعل قرار پائے۔ اور پھر اس کے بعد وقت بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے مگر ذرا غور فرمائیے گا، اس کے بعد ہمیں حیرت نہیں ہونی چاہیے اگر نفس ہی کا ایک اور مصداق دیکھیے، بہت مشہور قرآن مجید کی آیت، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ خدا وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا
ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان باطلہ پر غلبہ عطا کرے، چاہے یہ بات کافروں کو، مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. سوال، کیا یہ کام پیغمبر کے زمانے میں ہو گیا؟ یہ دین اسلام تمام ادیان باطلہ پر غالب آ گیا؟ کہا نہیں آیا. تو پھر کیا ہوگا؟ کیا پیغمبر نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی؟ کہا کہ نہیں، پوری تو اس وقت نہیں ہوئی، لیکن کیا ہوگا؟ کہا وہ آخری زمانہ آئے گا نا. اب سب کو مہدی یاد آتے ہیں، اب سب کو مہدی یاد آتے ہیں کہ وہ آخری زمانہ آئے گا کہ جس میں صحیح ستہ کی روایتیں ہیں کہ جس میں وہ آخری آنے والا آئے گا جس کا نام رسول کے نام پر، جس کی کنیت رسول کی کنیت، نام بھی محمد، کنیت بھی ابو القاسم، اور وہ زمین کو یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، زمین کو عدل و انصاف سے ویسے بھر دے گا کہ جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. سوال، کام پیغمبر کا تھا، یہ انجام دیں گے تو وہ بری ذمہ کیسے ہو جائیں گے؟ یا تو یہ کہیے کہ ہاں واقعاً ذمہ داری ان کی تھی اور ان کی طرف سے کوتاہی ہے، یا یہ مانیے کہ جس طرح سے میدان جنگ میں تلوار نفس رسول علی نے چلائی، اسی طرح آخری زمانے میں رسول خدا کا ایک اور نفس آ کر اس سارے کام کو مکمل کرے گا. اسی لیے رسول نے کہا تھا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد. تو میں عرض کر رہا تھا برادران عزیز کہ نفس کا ایک کام کہ نفس اعضاء کی کثرت کو وحدت میں تبدیل کر دیتا ہے. اور دیکھیے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم نے مولا کو مخاطب کر کے یہ کہا، جملہ کیا ہے مولا کا؟ مولا سے مخاطب ہو کر پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ حربوں کا حربی یا علی، سلموں کا سلمی یا علی. اے علی تیری جنگ میری جنگ اور تیری صلح میری صلح. آپ غور فرمائیے، یہ پھر ایک عمل کی بات ہو گئی. جب نفس کہہ دیا سارے اعمال آ گئے، لیکن ایک اور عمل، حربوں کا حربی یا علی، سلموں کا سلمی یا علی. اے علی تیری جنگ میری جنگ اور تیری صلح میری صلح، تیرا عدم جنگ میرا عدم جنگ. غور فرمائیے برادران عزیز، یہ مصدر ہے، حرب مصدر ہے. دیکھیے ظاہر مصدر کی اضافت جب ہوتی ہے تو اس میں فاعل کا پہلو بھی نکل سکتا ہے، مفعول کا پہلو بھی آ سکتا ہے. مثلا وقت بہت تیزی کے ساتھ اختتامی مراحل کی طرف جا رہا ہے، بالکل بات مختصر کرنی ہے مجھے، مگر ذرا توجہ کیجئے، بات کم سے کم مکمل ہو جائے. دیکھیے اگر فرض کیجئے کہ آپ کسی کے گھر پر گئے، اپنے دوست کے گھر پر، اور وہاں پر آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو بہت بری طرح سے مار رہا ہے، آپ وہیں سے پلٹ کر آ گئے، اور اگلے دن ملاقات ہوئی اور وہ دوست آپ سے پوچھے بھئی تم آئے تھے بھی ٹھہرے نہیں؟ کہا کہ ہاں وہ تمہاری مار میں نے دیکھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں چلا گیا. تمہاری مار یعنی یہاں پر کون کس کو مار رہا تھا؟ تمہاری مار دونوں احتمال ہے کہ وہ بیٹے کو مار رہا تھا یا بیٹا اس کو مار رہا تھا، لیکن نہیں، اسے معلوم ہے، وہ نسبت دے رہا ہے باپ کی طرف کہ تم جو بیٹے کو مار رہے تھے وہ مجھ سے دیکھا نہیں گیا. اور پھر آپ دوسرے پہلو کی طرف آئیے کہ مثلا راستے میں کسی کو زد و کوب کیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، اور بعد میں آپ سے ملاقات ہوئی، آپ نے کہا وہ تمہاری مار کا میں نے سنا، مجھے بہت افسوس ہوا. یہاں پر تمہاری مار سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو دوسروں نے تمہیں مارا اس کا مجھے بہت افسوس ہوا. تو یہ مصدر کی جو اضافت ہے وہ فاعل کی طرف بھی پلٹ سکتی ہے، مفعول کی طرف بھی پلٹ سکتی ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ جو مطلب لینا چاہے لیں. پیغمبر نے کہا حربوں کا حربی یا علی، اے علی تیری جنگ میری جنگ، یعنی ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جس سے تیری جنگ ہو، تو جس سے جنگ کرے، تو جنگ نہیں کر رہا، میں جنگ کر رہا ہوں. اور اگر مفعول کی حیثیت سے پلٹائیں تو اگر کوئی تجھ سے جنگ کر رہا ہے تو تجھ سے جنگ نہیں کر رہا، مجھ سے جنگ کر رہا ہے. اب اس کے بعد پھر شخصیتوں کو سامنے نہ لایا جائے اور نہ سن کی بات کی جائے کہ کس سن کے اندر کیا ہوا. پیغمبر نے جب علی الاطلاق کہا ہے تو یہ اطلاق بڑی وسعت رکھتا ہے، ایک ایبسولوٹ اسٹیٹمنٹ ہے
جس کے اندر بڑی گنجائش اور بڑا روم موجود ہے اپنی جگہ پر. برادران عزیز، یہ ایک کام ہے کہ جو نفس انجام دیتا ہے کہ وہ اعضاء کی کثرت کو وحدت میں تبدیل کر دیتا ہے. اور نفس کا دوسرا کام کیا ہے کہ نفس منتظر نفس اور افعال میں دوسرا فرق یہ ہے کہ افعال منتظر سبب رہتے ہیں. افعال منتظر سبب رہتے ہیں. دیکھیے فرض کیجئے ایک شخص نفس کے اندر سخی ہے، نفس کے اعتبار سے سخی ہے، جنرس، سخاوت ہے اس کے پاس، لیکن معاشرے کے اندر کوئی غریب نہیں ہے. معاشرے میں کوئی غریب نہیں ہے، کوئی فقیر نہیں ہے. جب کوئی فقیر نہیں ہے تو کوئی مانگنے والا نہیں ہے، کوئی محتاج نہیں ہے. اب اگر کوئی محتاج نہیں ہے تو یہ صدقہ کسے دے؟ صدقہ دینے کے لیے کسی صدقہ لینے والے کا بھی تو ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ تو یہ فعل انجام دینا چاہتا ہے، لیکن یہ فعل خارج میں واقع نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ سبب موجود نہیں ہے. غور فرمایا آپ نے. اب جبکہ سبب موجود نہیں ہے تو یہ فعل واقع نہیں ہو سکتا. لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ سخی بھی نہیں ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ دیکھیے وہ دوسرا شخص جو کنجوس ہے، بخیل ہے، وہ تو نہیں دے رہا. اگر سبب آ جائے تو بھی نہیں دے گا، اور اگر دیا بھی تو بکراہت دے گا. غور فرمائیے گا، تینوں چیزیں. یہ اگر سبب آ جائے دے گا، برضا و رغبت دے گا. دوسرا کنجوس اگر سبب واقع بھی ہو جائے، کوئی محتاج آ بھی جائے، یا تو نہیں دے گا یا دے گا بجبر و کراہت دے گا، خوش ہو کر نہیں دے گا. تو ایک اور فرق یہ ہے کہ فعل منتظر سبب رہتا ہے لیکن نفس منتظر سبب نہیں رہتا. اگر کوئی محتاج نہ ہو، سخی ہے تو اس کی سخاوت باقی رہے گی، چاہے میدان جنگ نہ سجے. لیکن اگر ایک شخص شجاع اور بہادر ہے تو اس کی بہادری اپنی جگہ پر ہے. جب سبب واقع ہو جائے گا تو بہادری کے جوہر بھی نظر آ جائیں گے. لیکن اگر سبب نہیں ہے یا کوئی مصلحت ہے جس کی وجہ سے تلوار نہیں کھینچنی چاہیے تو تلوار نیام میں رہے گی، مگر تلوار کا نیام میں رہنا شجاعت پر حرف نہیں لائے گا. یہ شجاع تھا، شجاع ہے، شجاع رہے گا. اور یہی وجہ ہے کہ جس طرح سے وہ تلوار خیبر میں نکلی، خندق میں نکلی، احد اور بدر میں نکلی، 25 سال کے سکوت کے بعد بڑھاپا آ گیا، شجاعت ختم نہیں ہوئی، شجاعت اسی طرح باقی رہی جس طرح سے پہلے تھی. لہذا وہی تلوار اسی شان سے پھر جمل کا میدان ہو، صفین کا میدان ہو، نہروان کا میدان ہو، شجاعت وہی شجاعت ہے، علی وہی علی ہے، حیدر وہی حیدر ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور اس کا تعلق ملکات سے ہے، اس کا تعلق ملکے سے ہے، اس کا تعلق نفس کے ساتھ ہے. لہذا برادران عزیز توجہ کریں کہ واقعاً نفس رسول کی ضرورت کیوں اتنی زیادہ ہے. پیغمبر کا وصال ہو جائے 11 ہجری کے اندر، پیغمبر اس دنیا سے تشریف لے گئے 11 ہجری کے اندر، مگر 11 ہجری میں پیغمبر گئے ہیں. اب اس کے بعد اگر نفس نہ ہو، دیکھیے پیغمبر اگر کوئی فعل انجام دے رہے ہیں تو کوئی سبب ہے کہ جس کی وجہ سے وہ فعل انجام دے رہے ہیں. پیغمبر گئے، اب ہمیں کیا پتا چلے، ہمیں کیسے پتا چلے کہ کیا کرنا ہے اور کب کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے. پیغمبر کی زندگی میں جنگ بھی ہے، پیغمبر کی زندگی میں صلح بھی ہے، پیغمبر کی زندگی میں سکوت بھی ہے. 13 سال مکے کی زندگی سکوت ہے، مدینے کی زندگی جنگ ہے، جنگ کے بعد پھر صلح بھی ہے. یہ سارے واقعات ہیں اور یہ سارے افعال ہیں جو پیغمبر اکرم کے ہیں. یہ فعل کیوں صادر ہوا، یہ فعل کیوں ہمیں نظر آیا؟ اس لیے کہ کوئی نہ کوئی سبب خارج میں ہو رہا ہے جس کے ریئیکشن میں یہ فعل ہمارے سامنے آ رہا ہے. ہمیں کیسے پتا چلے کہ کس سبب کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے، کس سبب پر کیا ریئیکشن ہونا چاہیے، کون سا ایسا موقع ہے کہ جہاں پر تلوار نیام میں جانی چاہیے، کون سا ایسا موقع ہے جب تلوار نیام سے باہر آ جانی چاہیے. اگر پیغمبر کے وصال سے ہم دیکھیں افعال پیغمبر کا تو خاتمہ ہوا ہے، نفس پیغمبر کا خاتمہ نہیں ہوا ہے. نفس پیغمبر موجود ہے. کیا مطلب؟ وہ ملکات نفس موجود ہیں. جس طرح سے رسول سبب کو دیکھ کر اپنے فعل کو تعین کرتے تھے کہ اب یہ کرنا ہے اور اب وہ کرنا ہے، نفس اگر موجود ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح سے رسول کا قول اور فعل حجت تھا، اسی طرح نفس رسول کا قول بھی حجت ہے، فعل بھی حجت ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد.
اور نفس رسول کہاں تک دیکھتا ہے، نفس رسول کہاں تک جاتا ہے، نفس رسول کا ویژن کہاں تک ہے؟ عزیزان محترم، اگر کربلا کو ہم دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ نفس رسول کی نگاہیں کہاں تک جاتی ہیں۔ کربلا کے اندر ہر کوئی کسی نہ کسی کی نمائندگی کر رہا ہے، رسول کی نمائندگی حسین کر رہے ہیں، رسول کی نظر ہے۔ علی نفس رسول ہیں، علی کی نمائندگی کون کر رہے ہیں؟ علی کی نمائندگی عباس علمدار کر رہے ہیں کربلا میں۔ علی کی نمائندگی عباس علمدار کر رہے ہیں، حسین کی نمائندگی، حسین خود تو رسول کے نمائندے ہو گئے، حسین کی نمائندگی علی اکبر کر رہے ہیں، فاطمہ زہرا کی نمائندگی جناب زینب کر رہی ہیں، اور حسن مجتبی کی نمائندگی جناب قاسم کر رہے ہیں، وہ شہزادہ قاسم اور وہ اس کی ماں ام فروہ۔ ہم آج پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، خصوصی طور پر امام حسن مجتبی کو بھی، جناب ام فروہ کو بھی۔ وہ بچہ کہ جس کی عمر ہارڈلی 1 سال جب حسن مجتبی کی شہادت ہو رہی تھی، 1 سال، اور ام فروہ امام حسن کی شہادت کے موقع پر اس منظر کو دیکھ رہی ہیں کہ جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے لگن میں گر رہے ہیں، اور حسن مجتبی کی وصیت بھی ام فروہ کو یاد ہے، اے ام فروہ اس بچے کی بھی حفاظت کرنا اور اس وصیت کی بھی حفاظت کرنا، جب یہ تھوڑا بڑا ہو جائے تو اس کے بازو میں اس وصیت کو باندھ دینا، اور اس سے کہنا کہ جب کوئی بہت سخت مرحلہ آئے تو اس وصیت کو کھول کر پڑھ لے، اس میں اس مشکل کا حل تحریر ہوگا۔ جناب قاسم کے بازو پر وہ وصیت موجود ہے، وہ تعویذ کی صورت میں موجود ہے۔ اور اب کربلا کا میدان ہے، قاسم کا سن 13 سال ہے، بیوہ ماں ہے، اور بیوہ ماں کی آرزوؤں اور امیدوں کا مرکز ہے یہ یتیم بچہ جناب قاسم۔ اور ماں کی حسرت کیا ہو سکتی ہے؟ یہی کہ یہ بچہ اس قابل ہو تو میں اس کی شادی کروں، اس کے چہرے کے پھول دیکھوں، اس کے گھر کے وہ آباد دیکھوں، یہی ماں کے دل میں تمنا ہو سکتی ہے۔ خصوصیت کے ساتھ وہ ماں جو جوانی میں بیوہ ہو جائے، جناب ام فروہ کے ذہن میں، دل میں، دماغ میں یہی خواہشات ہیں۔ ذرا سوچئے کہ شب عاشور جب قاسم آئے ہیں امام حسین کے پاس اور یہ سوال کرتے ہیں کہ چچا جان مجھے تو یہ بتائیے کہ کل کے شہید ہونے والوں میں میرا نام شامل ہے یا نہیں، اور حسین یہ پوچھتے ہیں کہ اے بیٹا قاسم یہ تو بتاؤ کہ تمہاری ماں اگر یہ سن لے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ تم اپنی ماں کی امیدوں کا مرکز ہو، محور ہو، اگر اسے پتا چل جائے کہ تم مرنے کی بات کر رہے ہو تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ وہ تمہیں دیکھ دیکھ کر جیتی ہے، اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ اور قاسم کہتے ہیں چچا جان یہ مجھے میری ماں ہی نے تو آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میں آپ سے پوچھ کر رہا ہوں کہ آقا سے پوچھ اے بیٹا قاسم کہ کل شہید ہونے والوں میں تیرا نام شامل ہے یا نہیں، دیکھ میں سیدانی نہیں ہوں، اگر کل تو نے میدان میں شہادت نہیں حاصل کی تو لوگ یہی کہیں گے کہ فروہ کے دودھ کی خرابی تھی کہ جس کی وجہ سے قاسم نے بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ قاسم کے دل و دماغ میں یہ وصیت موجود ہے اپنی ماں کی۔ اے چچا جان مجھے اتنا بتائیے کل کے شہید ہونے والوں میں میرا نام شامل ہے یا نہیں؟ اور آپ حسین پوچھتے ہیں بیٹا موت کی بات کر رہے ہو یہ تو بتاؤ، کیف الموت عندک، تم موت کو کیسا محسوس کرتے ہو؟ قاسم کہتے ہیں اے چچا جان احلی من العسل، ارے وہ تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے، وہ تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے، شہد بھی کیا مزہ دے گا کہ جو یہ شہادت مزہ دیتی ہے، موت مزہ دیتی ہے۔ آپ نفس کے ملکات کا احساس کر رہے ہیں کہ کس طرح سے قاسم کہاں سے کیا گفتگو کر رہے ہیں، یہ نفس کس طرح سے پیچھے تحفظ دے رہا ہے۔ اے چچا جان وہ تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے، موت میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب حسین کہتا ہے اے بیٹا قاسم تم اپنا کیا پوچھتے ہو، کل کے شہید ہونے والوں میں تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی شامل ہے۔ اب جب قاسم نے یہ سنا کہ میرے چھوٹے بھائی علی اصغر کی بات ہو رہی ہے تو یہ علی اصغر تو اتنا چھوٹا ہے میدان میں تو نہیں جا سکتا، فوراً خیال ذہن میں آیا کہ کیا یہ فوجی اشکیا چچا جان ہمارے خیموں تک آئے گی؟ حسین نے کہا نہیں بیٹا قاسم اصغر میری آغوش میں ہوگا، میں کہوں قاسم فقط سن نہ سکے، شام غریبہ کے بعد آ کر دیکھو فوج اشکیا خیمے تک آ گئی ہے، خیمے جل رہے ہیں، یہ بیویاں ہیں کہ جن کی چادریں چھینی جا رہی ہے۔ شب عاشور قاسم نے اپنے نام کو معلوم کروا لیا کہ میرا نام شہداء کی لسٹ میں شامل ہے، مگر اب عاشور کا دن آتا ہے، قاسم کمسن ہے، قاسم کو اجازت نہیں ملتی ہے، یہاں تک کہ اون محمد کی شہادت ہو گئی اور جناب ام فروہ کہتی ہیں اے بیٹا قاسم تو مجھے میری شہزادی کے سامنے شرمندہ کروا رہا ہے۔
میری شہزادی کے سامنے مجھے شرمندہ کروا رہا ہے. اے بیٹا قاسم تیری شہادت کی خبر کیوں نہیں آتی؟ اور قاسم وہی جملہ کہتے ہیں اے اماں میں کیا کروں، چچا جان مجھے اجازت نہیں دیتے ہیں، چچا جان مجھے اذن نہیں دیتے ہیں. اور اب قاسم کو یاد آیا، ہاتھ میں بندھا ہوا تعویذ کھول کر دیکھا اور یہ جملہ پڑھا کہ حسن مصطفیٰ کہتے ہیں اے بیٹا قاسم کربلا میں نہ ہوں گا، تم اپنے چچا پر قربان ہو جانا. قاسم نے اپنے بابا کی رائٹنگ دیکھی، تحریر دیکھی، خوش آئے. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جناب قاسم پہلے جناب فروہ کے پاس آئے، جناب فروہ کو دکھایا، جناب فروہ جناب زینب کے پاس آئی اور کہا کہ اے شہزادی اب تو میرے قاسم کو مقتل میں جانے کی اجازت دلوا دیجیے. جناب زینب نے تحریر پڑھی، آنسو آنکھوں میں آ گئے. حسین کو بلایا گیا اور کہا جناب زینب نے اے بھیا حسین میرے قاسم کو مقتل میں جانے کی اجازت دے دو. حسین کہتے ہیں زینب آپ یہ کہہ رہی ہیں، اے بہن تم یہ کہہ رہی ہو؟ کہا کہ ہاں میں یہ کہہ رہی ہوں. اور یہ کہہ کر اپنے بڑے بھائی حسن کی تحریر حسین کے سامنے رکھ دی. اور حسین یہ تحریر پڑھ کے کہتے ہیں اے قاسم تم تو میرے امام کا خط لے کر آ گئے. اے قاسم تم نے تو مجھے میرے امام کی تحریر دکھا دی، اب میں نہیں روکوں گا. لیکن جب میدان میں جانے کی باری آتی ہے ام فروہ کہتی ہے اے زینب اے شہزادی ایک اور امانت ہے جو میں نے سنبھال کے رکھی ہے. وہ کون سی امانت ہے؟ اندر سے جا کر ایک امامہ لے کر آئی، کہا یہ حسن مصطفیٰ کا امامہ ہے، یہ اسی دن کے لیے میں نے سنبھال کر رکھا تھا. مولا حسین سے کہیے اپنے ہاتھوں سے یہ امامہ قاسم کے سر پر رکھ دیں. حسن مصطفیٰ کا امامہ سر پر رکھا گیا. یہ بچہ اتنا چھوٹا تھا خود سے گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکا. حسین نے گود میں اٹھا کر گھوڑے پر بٹھایا اور میدان میں جا کر شجاعت کے جوہر دکھائے. مگر عزیزوں جب وقت آخر آیا ہے، گھوڑے سے زمین پر گرے ہیں، تو قاسم بے اختیار کہتے ہیں علی اکبر نے اپنے بابا کو یاد کیا ہے، اور محمد نے بھی اپنے ماموں کو یاد کیا ہے. مگر عجیب معاملہ ہے قاسم کا کہ جب قاسم گرے ہیں بے اختیار کہا اماں میں گر گیا، اے اماں میں گر گیا. اور جب زمین پر آئے اب وہ فوجیں حملہ کر کے قاسم کے سر و تن میں جدائی ڈالنا چاہتی ہیں. ایک طرف سے حسین مظلوم نے حملہ کیا، دوسری طرف سے عباس نے حملہ کیا. فوجیں بھاگی ہیں، دائیں طرف کی فوجیں بائیں طرف، بائیں طرف کی فوجیں دائیں طرف. مگر اس میں ہوا کیا؟ زمانے کے امام کا سلام، میرا سلام ہو قاسم پر جس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی جگہ پر آ گئی، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف آ گئی. حسین قریب پہنچے. قاسم کا جملہ ہے چچا جان میں کچلا جاتا ہوں، چچا جان میں کچلا جاتا ہوں. قاسم کے سرہانے پہنچے ہیں، قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کے پاس پہنچے. حسین یہ کہتے ہیں اے بیٹا قاسم تیرے چچا پر بہت شاخ ہے کہ تو مدد کو پکارے اور وہ مدد کے لیے نہ آ سکے. لاش کے ٹکڑے جمع کیے اور ٹکڑوں کو آبا میں سمیٹ کر جب در خیمہ کے پاس آئے ہیں زینب باہر آئی اور کہا بھیا کیا وجہ ہے؟ لاشیں کا بیویاں انتظار کر رہی ہے، بیویاں ماتم کرنا چاہتی ہے. حسین کہتے ہیں اے زینب لاشا اس قابل نہیں ہے، لاشا اس قابل نہیں ہے کہ ماں دیکھ سکے. ام فروہ دیکھ نہیں سکیں گی، ام فروہ برداشت نہیں کر سکیں گی. یہ جملہ ام فروہ نے سنا، خیمے سے باہر آئی اور کہا اے مولا حسین مجھے دکھائیے تو صحیح میرا بیٹا کس حالت میں ہے. ماں دیکھنا چاہتی ہے، لاش کے ٹکڑے دیکھے. اور بے اختیار ام فروہ نے کہا آخری جملہ، ام فروہ نے کہا اے زینب اے ام کلثوم اے لیلا اے رباب اے رقیہ مجھے مبارکباد دو، میری قربانی سب سے میرے قاسم
حسن کی پکاری میرے قاسم کی آتی ہے میں یہ سنا کر والے ابا لگی تسلیم کرنے خدا کو پھر کہا یوں ہر ایک اقربا کو میرے قاسم کی آتی ہے مہندی رن میں بیوہ حسن کی پکاری میرے قاسم کی آتی ہے مہندی سوتے کیوں